السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ حق تعالیٰ کا بے انتہا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں سرکار دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں آپ کا امتی ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ الحمدللہ ہم ماہ نور یعنی ربیع الاول میں داخل ہو گئے ہیں۔ سب کو ہماری طرف سے مبارک بادی پیش کرتا ہوں اور اللہ تعالی سے دعا ہے کہ سرکار دو عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہمیں پیدا فرمایا اور ہمیں آپ کا امتی ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ اور اللہ تعالیٰ کا یہ بھی بڑا کرم ہے کہ اس نے ہمیں پھر سے ربیع الاول ماہ نور کا مہینہ عطا فرمایا، جس مہینے میں برکت ہی برکت ہے۔ یہ مہینہ تمام مہینوں کا سردار ہے۔ یہ ماہ تمام مہینوں کا سردار ہے۔ بات سمجھ میں یہ ماہ گر نہ ہوتا تو یہ کیلنڈر چلتا ہی نہیں۔ یہ مہینہ اللہ تعالی ہمیں اگر عطا نہ کرتا تو یاد رکھو یہ سال چلتا ہی نہیں۔ بات سمجھ میں یہ مہینے کسی کو یاد بھی نہیں رہتے۔ یہ جو کچھ بھی مہینے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے یہ بڑا کرم ہوا ہے، انسانیت پر کرم ہوا ہے۔ یہ خالی ایک مذہب پر کرم نہیں ہوا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن پاک میں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ کیا فرماتا ہے؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے آپ کو تمام عالم کے لیے رحمت بنایا، تمام عالم کے لیے رحمت بنایا۔ یہ بڑی چیز ہے کہ تمام عالم کے لیے رحمت بن کر نازل ہوئے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یاد رکھو آج کوئی مانے یا نہ مانے حقیقت چھپ نہیں سکتی۔ کوئی مانے یا نہ مانے حقیقت چھپ نہیں سکتی۔ دشمن بھی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کا ضمیر اس کا دل اس بات کو مانے گا کہ ہاں یہ سچ ہے کہ جو کچھ بھی آج دنیا میں خیر باقی ہے، جو کچھ بھی اچھائیاں ہیں دنیا میں، جس کی وجہ سے ہر انسان اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے، ہر انسان اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ یہ حلال و حرام کی تمیز، یہ جائز و ناجائز کے مسائل کس کے ذریعے سے ملے؟ سرکار دو عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے انسان کو یہ تحفہ ملا۔ آج اسی حرام و حلال کی وجہ سے
جن کے پاس حرام و حلال کی تمیز نہیں، علم نہیں، ایسے مذہب کے پاس بھی جائز اور ناجائز رک گیا۔ بات سمجھ میں آئی؟ جائز اور ناجائز آ کر رکنا پڑا۔ کیوں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو عالم اسلام کو یعنی مسلمان کو جو کچھ بھی ملا ہے، آپ ہی کا صدقہ ملا ہے، آپ ہی کا اتارا ملا ہے۔ ہماری وجہ سے یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ صدقہ مومنین کے طفیل سے مشرکین کو بھی فائدہ پہنچا رہا ہے، کافرین کو بھی فائدہ پہنچا رہا ہے۔ آج جو غیر مذہب رکے ہوئے ہیں، ٹکے ہوئے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ یاد رکھیں، خیر کچھ نہ کچھ ہو چیز رکی رہتی ہے۔ خیر سے بالکل خالی کوئی چیز اللہ تعالیٰ اس عالم میں رکاتا نہیں، قائم کراتا نہیں۔ کچھ جو بھی قائم ہے اس میں کچھ نہ کچھ خیر ہے، بھلائی ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو آج مشرکین بھی زندہ ہیں، مذہب شرکیہ بھی زندہ ہے، کافرین بھی زندہ ہیں، مذہب کفر کافروں کا جو مذہب ہے وہ بھی ہے، الحاد والے بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، نصارہ بھی ہیں، سکھ مذہب بھی ہے۔ تو یاد رکھو ہر مذہب میں کچھ نہ کچھ خیر ہے، وہ خیر کی وجہ سے وہ قائم ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ خیر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صدقہ ہے، ایک اتارا ہے۔ بات سمجھ میں؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے حبیب آپ عالمین کے لیے رحمت ہو۔ عالم میں جہاں کہیں بھی خیر موجود ہے وہ آپ کی وجہ سے ہے، آپ کا صدقہ ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو معلوم ہوا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہر انسان آپ کا مرہون منت ہے، ہر انسان پر آپ کا احسان ہے، آپ کا احسان ہے، کیونکہ ہر انسان پر آپ کی رحمت ہے۔ عالم کا ہر ذرہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرہون منت ہے، کائنات کا ہر ذرہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان مند ہے۔ بات سمجھ کہ خالی سرکار اسلام کے لیے مبعوث ہوئے، سرکار کا فائدہ صرف مسلمان اٹھا رہے ہیں؟ مسلمان تو کل فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ مسلمان کے حق میں، مومن کے حق میں کل فائدہ یعنی پورے کا پورا فائدہ، باقیوں کے حق میں کچھ کچھ حصہ ملا ہے، جس کی وجہ سے ان کا وجود باقی ہے، وہ موجود ہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ وہ ہیں اس عالم میں، اس دنیا میں موجود ہیں، ان کا وجود آج بھی باقی ہے۔ تو یاد رکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ نہ کچھ خیر ان کے اندر ہے، ان میں شامل ہے۔ اس خیر کی وجہ سے، اس خیر ہی کی وجہ سے موجود ہے کائنات۔ کائنات جو موجود ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی دین،
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بھیک. بات سمجھ میں آئی؟ چھوٹا سا حصہ لے کر جو مذہب مشرک ہے، شرکیہ مذہب ہے، جو مذہب کافر ہے، کفر ہے، وہ مذہب بھی آج موجود ہے، تو کچھ نہ کچھ حصہ محمد الرسول اللہ کی خیرات لے کر موجود ہے. بات سمجھ میں آئی؟ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ خدا کی اگر کوئی توہین کر دے تو وہ تائب ہو جائے، توبہ کر لے اور پھر سے ایمان لا لے، معاف کر دیا جاتا ہے. مگر رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلط سلط خیال رکھے یا غلط سلط بول دے تو اب وہ تائب ہو جائے، توبہ کر لے اور پھر سے کلمہ طیبہ پڑھ کر داخل اسلام بھی ہو جائے، اس کے بعد بھی حکم ہے کہ اس کا سر قلم کر دو. تو یہ حکم ہے کہ حضور کے بارے میں اگر کوئی برا جانے، برا سمجھے تو وہ خارج اسلام ہو گیا، اور اس کے بعد پھر سے وہ تائب ہو، توبہ کرے اور داخل اسلام ہو، اس کے باوجود بھی اس کا سر اڑا دیا جائے. یہ رتبہ ہے سرکار دو عالم سرور کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. کیونکہ کون ہے محبوب؟ اللہ تعالی محبوب ہے. محب ہیں تو محمد الرسول اللہ. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہنے والا کون ہے؟ اللہ تعالی ہے. اللہ تعالی اپنے محبوب کے بارے میں کس طرح سن سکے گا، کس طرح معاف کر دے گا؟ بات سمجھ میں آئی؟ تو جان کھونی پڑتی ہے جب جا کر کہیں اللہ تعالی کے دربار میں اس کی توبہ قبول ہوتی ہے. تو یاد رکھو، کچھ سمجھے نہ سمجھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں زبان نہ کھولنا. یہ سب سے بڑی ذات ہے، تمام بندوں میں آپ کے جیسا رتبے والا ہے ہی نہیں. بات سمجھ میں آئی؟ بلکہ ساری کائنات آپ کی وجہ سے، اللہ تعالی کی شان ربوبیت جو ظاہر ہے وہ آپ کی وجہ سے. بات سمجھ میں آئی؟ خود اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے حدیث قدسی میں، لولاک لما خلقت الافلاک، اے میرے پیارے حبیب اگر آپ نہ ہوتے یہ کائنات میں نے پیدا ہی نہیں کرتا. تو معلوم ہوا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاطر یہ کائنات سجائی گئی. یہ کائنات کا ہر حصہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑا ہوا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑا ہوا ہے کائنات کا ہر حصہ. وہ چاہے سورج رہے، وہ چاہے چاند رہے، وہ چاہے ستارے رہے، وہ فلک ہو یا زمین، کہکشاں ہو، باغات ہو، جمادات ہو، نباتات ہو، حیوانات ہو، انسان ہو، کائنات کا ہر ذرہ، ہوا ہو، جو کچھ بھی ہماری نظر میں، ہماری سمجھ میں آ رہا ہے، وہ بھی جو ہماری عقل میں داخل نہیں ہو رہا ہے، وہ اللہ کے وہ بندوں بھی، سب بندوں سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہے. بات سمجھ میں آئی؟ حضور اقدس سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق
ہر ایک سے ہے، ہر ایک سے ہے، ہر ذرے سے ہے، کائنات کا ہر حصہ سرکار دو عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑا ہوا ہے۔ اگر سرکار نہ ہوتے تو یاد رکھو اللہ تعالی نے کائنات کو پیدا ہی نہیں کرتا۔ خود خدا نے فرمایا لولا لما خلقت الافلاک۔ یہ حدیث تو بہت بڑی بھی ہے، لمبی بھی ہے، انشاءاللہ پھر کبھی سناؤں گا۔ ہر اعتبار سے مولا فرما رہے ہیں لولا لما خلقت الشمس، لولا لما خلقت القمر، یعنی اے حبیب اگر آپ نہ ہوتے تو یہ سورج نہیں پیدا ہوتا، اگر آپ نہ ہوتے تو یہ چاند نہیں ہوتا، آپ نہ ہوتے یہ چیز نہیں ہوتی۔ اس طرح کہتے ہوئے آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ کائنات ہی نہیں رہتی اگر آپ نہ ہوتے یا رسول اللہ۔ تو معلوم ہوا آپ کے خاطر ہے یہ تمام کائنات، آپ کے لیے ہے یہ تمام کائنات۔ کائنات کا ہر جز، ہر حصہ آپ سے وابستہ ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اسی لیے محدثین یہ حدیث پیش کرتے ہیں انا من نور اللہ وکل شیء من نوری۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا من نور اللہ وکل شیء من نوری، میں اللہ تعالی کے نور سے ہوں، کائنات میرے نور سے ہے۔ کتنا بھی کہو شان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نئے آپ کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کرتے جاؤ عمر بیت جائے گی، مگر یاد رکھو حضور کی شان ختم نہیں ہونے والی۔ ایسے شان والی ذات ہے وہ ذات جس کی تعریف کر سکتا ہے تو خدا کر سکتا ہے، کیونکہ وہ اس ذات کا مالک ہے، خالق ہے۔ جو خالق ہے اس ذات کا وہی کر سکتا ہے تعریف۔ تو معلوم ہوا سرکار کی شان اگر بیان ہو سکتا ہے تو اللہ تعالی کرتا ہے تو شان حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کی شان، اللہ کی حمد و ثنا اگر ابدیت میں کوئی کر سکتا ہے تو وہ سرکار دو عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کر سکتا ہے۔ بات سمجھ میں؟ باقی جتنے بھی ساری کائنات بھی مل جائے اور حمد و ثنا میں لگ جائے، نہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا پوری ہو سکتی ہے، نہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد و ثنا پوری ہو سکتی ہے۔ بات سمجھ میں؟ یہ شان والے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں کو ہمارے عقل کے تحت ہی علم عطا فرمایا۔ کل کا کل اللہ تعالیٰ نے علم نہیں عطا فرمایا۔ کیوں نہیں عطا فرمایا؟ ہماری عقل نہیں سمجھ سکتی، ہماری عقل لے نہیں سکتی، ہمارا عقل کا دائرہ چھوٹا ہے۔ ایک روح کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما دیا کہ ہم نے اس کے بارے میں تمہیں کم علم ہی عطا فرمایا ہے۔ کیوں؟ تمہارے عقل کے دائرے میں آنے والی نہیں۔ قیامت کے بارے میں کہ قیامت کب آئے گی، اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ یہ تمہارے عقل میں آنے والی نہیں، اس کے پیچھے مت پڑو۔ مقدر کے بارے میں یہی بزرگان دین بلکہ صحابہ اکرام فرماتے ہیں
کہ ان مسائل میں مت پڑ جاؤ، گمراہ ہو جائیں گے، کیونکہ یہ تمہارے عقل کے دائرے سے دور ہے۔ بات سمجھ میں؟ جنت کے بارے میں جو کچھ بھی بتایا گیا ہے کل تعریف نہیں ہے، وہ جنت اور حسین ہے جس کا حسن سمجھ ہی نہیں سکتے ہم اس عالم میں بیٹھے ہوئے۔ بات سمجھ میں؟ جہنم کا عذاب یہ بھی یاد رکھو، کل کا کل معلوم نہیں ہے، علم نہیں ہے ہمیں۔ جو بھی بتایا گیا ہے وہ ایک چھوٹا سا حصہ ہے جو ہمارے عقل کے لائق ہے۔ اللہ تعالی کا کرم نہ ہو جائے تو وہ عذاب سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ موت کی حقیقت سے آدمی واقف نہیں، واقف ہے نہیں، عالم برزخ کی حقیقتوں سے واقف نہیں، قبر کی حقیقتوں سے واقف نہیں کہ قبر کی کیا حالت ہے محسوس نہیں کر سکتا انسان، بس جتنی عقل سمجھ سکتی ہے اتنا علم دیا گیا ہے۔ بات سمجھ میں؟ عرش کی حقیقت نہیں سمجھ سکتے کہ عرش کیا ہے، عرش کسے کہتے ہیں، کرسی کی حقیقت نہیں سمجھ سکتے کہ کرسی کیا ہے، فرشتے کو نہیں سمجھ سکتے اسی لیے فرشتہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ بات سمجھ میں؟ ایسے عالم میں کتنی چیزیں میں گناتے چلے جاؤں آپ کو کہ جیسا کہ وہ ہے ویسا تمہارے علم میں نہیں ہے۔ جیسا کہ وہ ہے ویسا تمہارے علم میں نہیں ہے۔ کائنات کی کتنی چیزیں ہیں میں گناتے چلے جاؤں گا آپ لوگوں کو۔ بات سمجھ میں؟ کہ جیسا کہ وہ ہے ویسا تمہیں معلوم نہیں، علم نہیں۔ اب جس چیز کے بارے میں کل علم نہیں اس کے بارے میں زبان مت کھولا کرو، جتنا معلوم ہے اتنا ہی رک جاؤ، اس سے آگے مت جاؤ۔ بات سمجھ میں؟ موت کے بارے میں معلوم نہیں، اگر آپ کو پوچھا گیا موت کیا ہے جتنا معلوم ہے اتنا ہی بیان کر سکتے، نہیں پتا کہ موت کا مرحلہ کس طرح بھیانک ہے، نہیں پتا۔ بات سمجھ میں؟ تو کتنا ہم کو علم ہے اتنا کہہ دینا ہمارے لیے بہتر ہے، اس سے آگے نہیں۔ بات سمجھ میں؟ اس کی الٹ پلٹ باتیں نہیں کرنا۔ جس بھی کسی شخص کے بارے میں آپ کو جتنا علم ہے اتنا بتا دینا حق ہے۔ آپ اپنے طرف سے اس کی برائیاں بیان کرتے چلے جائیں گے تو گنہگار ہو جائیں گے۔ بات سمجھ میں؟ گنہگار ہو جائیں گے۔ تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ نے کائنات میں کئی چیزوں کا علم ہمیں کل علم عطا نہیں فرمایا۔ یہ جتنے بھی میں چیزیں آپ کو گنایا گیا ہوں یہ سب حضور کے آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کائنات کی جڑ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہی ساری کائنات ہے۔ بات سمجھ میں؟ ساری کائنات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے ہے، اور حضور کا جو مرتبہ بتایا جا رہا ہے وہ ایک حصہ ہے، وہ کل تعریف نہیں، کل حقیقت نہیں۔ بشریت کے تقاضے میں صحابہ کے سامنے جو آپ رہے ہیں وہ بھی ایک حصہ ہے۔
آپ کی زندگی کا ایک چھوٹا سا حصہ، بلکہ ایک لمحہ کہیں، بلکہ لمحے سے بھی کم ہوگا، وہ جو 60 پر 3 سال کا جو عرصہ اس عالم میں سرکار نے انسانیت کے تقاضے سے جو گزارے، بات سمجھ میں آئی؟ وہ آپ کی زندگی کا ایک لمحہ بھی نہیں ہے، وہ بھی ہمیں نہیں معلوم۔ وہ صحابہ تک کا معاملہ ہو گیا، ہماری یہ آنکھیں قابل نہیں کہ حضور کی تقاضۂ انسانیت کو بھی دیکھے، شان بشریت کو دیکھنے کی بھی یہ آنکھ قابل نہیں، یہ کان آپ کے زبان سے نکلی ہوئی آواز سننے کے قابل نہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ یہ ہاتھ آپ کے جسم اطہر کو چھونے کے قابل نہیں۔ 1400 سال بعد پیدا کیا گیا ہم کو۔ یہ صحابہ کا حصہ تھا، وہ بڑے رتبے والے تھے، ان کی شان بھی کچھ عجیب، مگر ان کو بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حقیقت نہیں۔ جو بھی وہ آپ دیکھے، جو بھی آپ جانے، یعنی صحابہ جو بھی سرکار کو دیکھے جانے، بلکہ وہ صحابی جن کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، وہ صحابی جو صحبت میں ہی رہے ہر آن ہر لمحہ ہر وقت، وہ صحابی خود فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ کو جیسا جاننا پہچاننا میں نے ویسا نہیں پہچان سکا، نہیں جان سکا۔ یہ شان ہے شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ہم کو کتنا معلوم کیا گیا، اور آج ہم اتنے بےہودہ بن چکے ہیں کہ آپ کی تعریف کرنے سے ہمیں جل جاتا ہے۔ آپ کی تعریف ہمارے لیے آج، یعنی مطلب ہمارے بولے تو ہمارے لیے نہیں، آج کے جو کچھ لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں، جو اہل سنت و جماعت سے خارج ہیں، بات سمجھ میں آئی؟ سر اٹھا کے جی رہے ہیں، بلکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کو جتنا علم ہے اسلام کا دوسرے کسی کو نہیں ہے۔ اس شان سے جو جی رہے ہیں ان کا تو یہ حال ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سننا ان کے لیے بہت برا مانا جاتا ہے، وہ بھڑک اٹھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں ہمیں اور ہماری اولادوں کو، ہمارے احبا کو، ہمارے اقربیہ کو نہ شامل فرمائے۔ بات سمجھ میں؟ وہ جو کچھ زبان میں آیا بول رہے ہیں، کس کے بارے میں بول رہے ہیں؟ جن کے بارے میں کچھ جان ہی نہیں سکتے، جن کے بارے میں کچھ پہچان ہی نہیں سکتے، رحمت کو نہیں پہچان سکتے۔ آپ کی ایک صفت ہے رحمت، آپ کی ایک صفت ہے رحمت، اس رحمت کو ایکسپلین نہیں کیا جا سکتا کیونکہ اتنا واسٹ ہے اس کا ایکسپلینیشن، جتنی بھی کیا جائے وہ کم ہوگی۔ ایک صفت جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا کیا، ایک صفت رحمت، وہ رحمت کو ایکسپلین کوئی نہیں کر سکتا۔ بات سمجھ میں؟ جتنا بھی کرے کچھ بھی نہیں۔ تو معلوم ہوا سرکار کی ایک صفت کو پہچان نہیں سکتے
سرکار کے ذات کے بارے میں الٹ پلٹ کہنا غلط ہے، یاد رکھیں۔ اور سرکار کی تعریف جتنی بھی کرو تم سے ہو نہیں سکتی، تو تعریف کرتے 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 خود ہم کو رکنا پڑ جائے گا، کیونکہ ہم رکنے والے، ہم فنا ہونے والے۔ بات سمجھ میں آئی؟ ہم تو ختم ہونے والے، ہم تو فنا ہونے والے، یعنی ہم یہ عالم چھوڑنے والے۔ بات سمجھ میں آئی؟ کرتے کرتے ہم خود رک جائیں گے، مگر یاد رکھو حضور کی تعریف کا ایک حصہ بھی مکمل نہیں ہوگا۔ بات سمجھ میں آئی؟ اور ایسے ذات کے بارے میں الٹ پلٹ کہنا، یہ کتنی احمقیت ہے، کتنی بے وقوفیت ہے، کتنا جہل ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ مشرک اور کافر سے بھی بدتر مانا جاتا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب سنتا ہے بندہ اسے کڑوا لگتا ہے اور آپ کی توہین کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اور یہ کہتے ہوئے کہ آگے مت بولو، کیوں؟ حد ہوتی ہے۔ ارے بابا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آپ کی شان اللہ نے بیان کیا۔ یا رسول اللہ، آپ کا آنے والا وقت گزرے ہوئے وقت سے بہتر ہے۔ تو یاد رکھو یہ 60 پر 3 سال کی زندگی جو جان رہے ہیں ان کی تو عقل مارے جاتی ہے۔ آپ کی زندگی چل رہی ہے، جاری و ساری ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ آپ کو ہی معلوم آپ کی ابتدا، اللہ کو معلوم آپ کی ابتدا، مخلوق تو نہیں جانتی کہ آپ کی ابتدا کیا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو حضور کی زندگی جاری و ساری ہے، تو حضور کا آنے والا ہر وقت گزرے ہوئے وقت سے بہتر ہے۔ تو بہتر سے بہتر، بہتر سے بہتر، عروج پر عروج، عروج پر عروج ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان۔ ہم کیا بیان کر سکتے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شان؟ ہمارے میں کیا طاقت ہے، ہماری کیا زبان ہے؟ عاشق رسول تو فرماتے ہیں کہ آپ کا نام بھی گر لینا ہو مشک و عنبر سے ہمارے منہ کو دھونا پڑے گا۔ آپ کا نام لینے کے لیے عاشق رسول فرماتے ہیں کہ مشک و عنبر سے دھونا پڑے گا۔ بات سمجھ میں آئی؟ آپ کا رتبہ، آپ کا مرتبہ اتنا بلند ہے کہ آپ کا نام لینے کے ہم قابل نہیں ہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ لینے کے ہم قابل نہیں ہیں۔ ہم تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بڑے آرام سے لیتے چلے جا رہے ہیں۔ بات سمجھ میں، ہم تو لیتے چلے جا رہے ہیں۔ یاد رکھو یہ حضور کا نام سنے یا حضور کا نام بولے فوراً درود شریف پڑھنا چاہیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بات سمجھ میں، درود پڑھنا چاہیے۔ اللہ تعالی قرآن پاک میں حضور کا نام نہیں لے رہا ہے، حضور کے القاب، حضور کے ٹائٹلز
اس سے آپ کو یاد کر رہا ہے، یاسین، نون، یا ایھا النبی. بات سمجھ میں آئی؟ پورے کلام میں شاید، میں تو حافظ نہیں ہوں، بس میں سنا ہوں، ایک بار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا. بات سمجھ میں آئی؟ جہاں کہیں بھی سرکار سے مخاطب ہو رہا ہے، اس آپ کا رب مخاطب ہو رہا ہے اپنے بندے سے، یا ایھا الرسول، یا ایھا النبی، یا مزمل، یا مدثر، طٰہٰ، یاسین والضحیٰ. ان الخاب سے ہی پکارتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور آپ کے شان میں خود پروردگار فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، یا رسول اللہ آپ کے ذکر کو آپ کے خاطر میں نے بلند کر دیا. آپ کا رتبہ اتنا بڑا ہے، آپ کی حقیقت اتنی بڑی ہے کہ آپ کے خاطر آپ کے ذکر کو میں نے بلند کر دیا. کون؟ خدا بلند کر دیا، بندہ نہیں. خدا جس ذات کے ذکر کو بلند کر دے، اب اس ذکر کے بارے میں الٹ پلٹ سوچنا بھی کفر ہے. بات سمجھ میں؟ تو ہمارا تو یہ حال ہے کہ ہم منمانی باتیں کرتے چلے جاتے ہیں اور اپنے سے آپ کو کمپیر کرتے ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ بہت بڑی بری بات ہے. باپ کو بیٹے، بیٹا باپ کو اپنے سے کمپیر نہیں کر سکتا، باپ بیٹا بیٹا. اور یہ امت میں بھی 1400 سال بعد پیدا ہونے والی امت. بات سمجھ میں آئی؟ یہ امت نکل کر کس سے؟ ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کمپیر کرتی ہے. کمپیر ہو سکتا ہے؟ اسی وجہ سے برباد ہو گئے. کمپیر کس طرح ہو سکتا؟ ہاں یہ بھی انسان، ہم بھی انسان، اس لیے کمپیر کر رہے ہیں. اچھا بھائی، کمپیر کر رہے ہو؟ تم بھی انسان، یہ بھی انسان، اس لیے کمپیر کر رہے ہو؟ ہاں. ارے بھائی میں بولتا ہوں یہ بھی زندہ وہ بھی زندہ، سور سے جا کے کمپیر کر لو نا اپنے آپ کو. سور بھی زندہ ہے نا، آپ تم بھی زندہ، وہ بھی زندہ، وہ بھی جاندار، تم بھی جاندار، وہ بھی کھاتا پیتا، تم بھی کھاتے پیتے ہیں. کر لو آپ کمپیریزن سور سے. بات سمجھ میں آئی؟ سمجھ ہونی چاہیے، علم ہونا چاہیے، اللہ تعالی کی رحمت ہونی چاہیے. وہ رحمت کیا ہے؟ وہی تو ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور بھی. بات سمجھ میں؟ آپ کا عطیہ یہی تو رحمت ہے. آپ جو کچھ بھی دیتے ہیں یہ رحمت ہے. بات سمجھ میں؟ اور رحمت کا ایکسپلینیشن جتنا بھی کرو نہیں ہو سکتا. تو یہ شان ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی. بات سمجھ میں آئی؟ صحبت میں رہنے والے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت میں رہنے والے آپ کیا بیان فرما رہے ہیں؟ حضرت امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تکالیف کو برداشت کرنے میں سب سے آگے ہوتے.
کیونکہ اس میں بلندی درجات کی زیادہ امید ہوتی ہے۔ بہت بڑی بات ہے یار، راحتی کی گفتگو کرنا کمال نہیں، راحتی کے بارے میں باتیں کرنا کمال نہیں، راحتی ہوتی ہے، تکلیف بہت بڑی۔ یہ جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر یہ جو کمال ہے، کیا کمال؟ تکالیف کو برداشت کرنے میں سب سے آگے ہوتے تھے۔ یہ کمال آپ کے اندر جو آیا وہ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے یہ کمال جو آپ کو عطا کیا وہ کیوں؟ کس وجہ سے عطا کیا؟ تکالیف کو برداشت کرنے کی صلاحیت۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے زمانہ بشریت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صاحب بنانا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ صاحب بنانا ہے۔ تو یہ شان ان کو عطا فرما دیا۔ بات سمجھ میں؟ یہ شان سب سے اونچا، سب سے اعلی۔ اس کے پیروکار کون؟ صوفی۔ اس کے پیروکار کون؟ صوفی، جس کو اللہ تعالیٰ نے صوفیت عطا کر دی، جس کو اللہ تعالیٰ نے درجہ صوفیت عطا کر دی، علم تصوف عطا کر دیا۔ ان کا طریقہ ہوتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو یہ شان ہوتی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی کی۔ آج جو کچھ بھی زندگی چل رہی ہے، ایک انسان دوسرے انسان سے محبت کر رہا ہے، باپ اپنے اولادوں سے محبت کر رہا ہے، والدین اپنے اولاد سے محبت کر رہے ہیں، کر رہے ہیں نا؟ ایک بھائی دوسرے بھائی سے محبت پر قائم ہے نا؟ بھائی بہنوں کے درمیان محبتیں باقی ہیں، ہے نا؟ یہ دنیا جو محبتوں کے ذریعے سے چل رہی ہے، یہ محبت کس طرح قائم ہے؟ یہ محبت کس طرح قائم ہے؟ بولتے نہیں آپ لوگ؟ ایک دوسرے کی تکلیف کو برداشت کرتے ہوئے ایک دوسرے کو راحتی پہنچا کر اپنے اوپر تکلیف لے لیتے ہیں، یہ ہے محبت کی شان۔ بات سمجھ میں آئی؟ یہ ہے محبت کی شان۔ کتنے نفسانی خواہشات کو والدین مار دیتے ہیں اولاد کے لیے، کتنی اولادیں ایسی ہیں اپنے والدین کے محبت کے خاطر اپنے نفسانی خواہشات کو ختم کر دیتے ہیں۔ ایک بھائی دوسرے بھائی کے خاطر اپنے اوپر تکلیفیں اٹھا لیتا ہے نا؟ کیوں؟ محبت قائم رہے۔ کیوں؟ محبت قائم رہے۔ یہ محبت کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ جس کی وجہ سے یہ کائنات قائم و دائم ہے، وہ ہے محبت۔ اللہ سمجھ عطا فرمائے، بڑی باتیں کر رہا ہوں۔ وہ ہے کیا؟ محبت۔ یہ محبت کی ابتدا کہاں؟ ہر چیز کی ابتدا ہے نا؟ یہ محبت کی ابتدا کہاں؟ یہ محبت کہاں سے شروع ہوئی؟
اس کی حقیقت کیا؟ صوفیہ فرماتے ہیں اس کی حقیقت، صوفیہ فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ کنتو کنزن مخفیہ فحببت ان عرفا. بات سمجھ میں آئی؟ میں ایک مخفی خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں. کون؟ خدا. چاہا، میں نے محبت کی، فحببت، میں نے چاہا، یعنی میں نے محبت کی کہ میں اپنے آپ کو پہچانا جاؤں. فخلقت الخلق، مخلوق نہیں بولا. فخلقت الخلق، ایک کو پیدا کیا. فخلقت الخلق، الخلق سنگولر، واحد، جمع نہیں ہے وہاں. وہ ایک کی حقیقت کیا ہے؟ وہ یہ کون جو سب سے اول، سب سے اول، سب سے اول، جسے اللہ نے محبت سے پیدا فرمایا. آدم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ میں نے دونوں ہاتھ سے پیدا فرمایا. آدم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرمایا میں دونوں ہاتھوں سے. حضور کے بارے میں کیا ہے؟ محبت سے. یہ محبت مخلوق سے محبت، خالق کے پاس جو مخلوق کی محبت تھی اس کا اظہار، اس کا ظہور. مخلوق اول کون؟ الخلق میں کون آتے؟ سرکار دو عالم، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم. اول ما خلق اللہ نوری. تو آپ سے ہی محبت، ظہور محبت، محبت کی ابتدا. ایک رہو تو محبت کی بات ہوتی ہی نہیں یار، آتی نہیں. محبت کا مسئلہ پیدا ہی ہوتا ہے دو سے. آپ اکیلے رہے، اب میں محبت کرتا ہوں بولے تو کیا محبت ہوئی؟ وہ بات سمجھ میں آئی؟ خود سے بھی محبت کرتے ہو تو خود کو بھی الگ بتانا پڑے گا. میں اپنے جسم سے محبت کرتا ہوں، یعنی جسم کو اپنے سے الگ کر کے بتانا پڑے گا. میں اپنے چہرے سے محبت کرتا ہوں، چہرے کو اپنے سے الگ کر کے بتانا پڑے گا. سمجھ آتی ہے؟ دو ہو تو محبت. بات سمجھ میں آئی؟ دو سے محبت، دو میں محبت. دو سے محبت، دو میں محبت، دو ہو تو محبت. تو اللہ تعالی نے اپنی احدیت کے پردے کو چاک کیا. ظاہر ہوا کون؟ نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ظہور میں آیا کون؟ نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب وہ آیا کیسے؟ محبت سے. وہاں سے محبت کی ابتدا. اور یہ کائنات کی حقیقت جو قائم و دائم ہے، کائنات محبت کی وجہ سے. بات سمجھ میں آئی؟ یہ کائنات جو قائم ہے محبت کی وجہ سے. کتنے ایسے جانور کو ہم نے دیکھا کہ جنتے ہی کھا لیتے. پرسوں بھی ایک کلپ سن رہا تھا میں کہ ہزاروں بچے جنتا ہے سانپ. سانپ، یو نو سانپ، اسنیک. ہزاروں انڈے دیتا، ہزاروں بچے جنتا ہے.
پورے بچے کھا لیتا, ایک یا دو بچے تو بچے. اگر وہ پورے کے پورے ایسے ہی رہتے, ہم نہ رہنے زمین میں جگہ نہیں رہتی بولتے, بات سمجھ میں, تو خود کھا لیتے. کتنے مچھلیوں کو آپ نے دیکھا ہے, پالتے ہو گے نا مچھلیاں گھروں میں, ہاں میں پالتا ہوں بھائی, آپ لوگ پالتے ہیں, بات سمجھ میں, کتنے ایسے مچھلیوں کو دیکھے ہوں گے بچے دیتے ہی وہ کھا لیتے, بات سمجھ میں. اس کے باوجود بھی باقی ہے محبت, اور انسان جو باقی ہے محبت, کائنات میں جو کچھ بھی باقی ہے محبت. اینٹک پیسا بھی آج کتنے گھروں میں رہیں گے, اینٹک پیس جس سے کوئی فائدہ بھی نہیں ہوگا. کسی کے گھر میں پرانی گھڑی لگائی ہوئی ہے, گھڑی چلتی بھی نہیں, اب پوچھے تو بولے ریپیئر کرنے والا بھی نہیں ہے بھائی. گھڑی معلوم نہیں, وال کلاک بڑے بڑے وہ زمانے کے ایک گھر میں لگی ہوئی ہے, چلتی تو نہیں ہے وہ. میں پوچھا ریپیئر تو کر لینا, اب ریپیئر کرنے والا بھی کوئی بھی نہیں ہے, لگی ہے کیوں, اس سے ان کو انس ہو گیا, محبت ہو گئی. ان کے نظر میں وہ بیکار نہیں, ہماری تمہاری نظر میں بیکار, ان کے نظر میں بیکار نہیں. کیوں, ان کے اندر اب اس کی محبت نے اسے قائم رکھا ہے. تو قائم کون رکھتا ہے محبت. بات سمجھ میں آئی, باپ کے دل میں محبت ہے تو بیٹا قائم, ورنہ تو ختم ہو جاتا. ماں کے دل میں محبت ہے تو بیٹا قائم, بچے قائم, اولاد قائم, نہیں تو ختم ہو جاتے. بات سمجھ میں آئی, اولاد کے دل میں محبت ہے تو ماں باپ قائم, والدین قائم, نہیں تو ختم, قتل عام. بات سمجھ میں, ایک بھائی کے دل میں دوسرے بھائی کی محبت ہے تو قائم, ورنہ تو قتل ہو جاتا, غارت ہو جاتا مسئلہ. جو کچھ بھی قائم ہے وہ کس سے قائم ہے, محبت سے قائم ہے. محبت کی اصل کہاں ہے, کس ذات سے ہے, وہ ہے ذات محمد الرسول اللہ, یہی ہے رحمت. بات سمجھ میں, اسی رحمت سے ساری کائنات کو تعلق ہے, اور ساری کائنات قائم و دائم ہے. تو یہ ہے حب. اسی محبت کو ذرا بڑھا لو کہتے ہیں, مسلمانوں سے علماء فرماتے ہیں, صوفیہ فرماتے ہیں کہ زیادہ کر لے اس حقیقی بلکہ منبع محبت جس ذات کو کہتے ہیں, اس ذات کی محبت کو تو بڑھا لے, زندگی سنور جائے گی. ولی مرتے نہیں, کیوں نہیں مرتے, شہید مرتا نہیں, کیوں نہیں مرتا, شہید کو مردہ کہہ نہیں سکتے, جان نہیں سکتے, قرآن روک دیا, یعنی اللہ نے روک دیا. بات سمجھ میں, اللہ نے حقیقت بیان کر دی, نہیں مرے. یہ شہید کیوں نہیں مرا, وہ کیوں قائم ہے, شہید کس طرح شہادت پاتا ہے, محبت رسول میں. جس کے دل میں حب رسول آ جاتا ہے وہ اپنی جان کو بھی حضور پر فدا کر دیتا ہے, جان کی پرواہ نہیں کرتا ہے نا, یہ ہے نا محب. تو سرکار کا حب جس کے اندر داخل ہوا وہ اب فنا ہوتا نہیں, قائم رہتا ہے, زندہ رہتا ہے. بات سمجھ میں آئی. تو اسی لیے اولیاء زندہ ہیں. تو کس طرح اولیاء زندہ ہیں, اولیاء کے دل میں کیا ہے, محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. بات سمجھ میں آئی. غریب نواز زندہ, غوث الثقلین زندہ, خواجہ بختیار کاکی زندہ, ہاں نظام الدین اولیاء زندہ, نصیر الدین زندہ, رحمکم اللہ زندہ.
پیر غوثی زندہ، پیر نوری زندہ، پیر عامر زندہ، پیر کوکب زندہ. یہ سب کس طرح زندگی پائے ہوئے ہیں، کس طرح فنا نہیں ہو سکتے یہ لوگ؟ کیا ہے ان کے پاس؟ کون سی چیز ان کو ریزرو کر کے رکھی ہے، ان کے حیات کو قائم کر کے رکھی ہے؟ کون سی چیز؟ محبت صلی اللہ علیہ وسلم کی. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت زندگی بخشتی ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے قرآن پاک میں؟ جب بھی حضور آپ کو آواز دے چلے آؤ، کیونکہ وہ زندگی بانٹ رہے ہیں. اللہ اکبر. شرک ہوگا، تیرے ذہن میں شرک بھرا ہوا ہے تو میں کیا کروں؟ میرے ذہن میں تو نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کرن ہے. مجھے تو کہیں شرک نظر ہی نہیں آتا، تجھے ہر جگہ شرک ہی شرک نظر آتا تو تیری مصیبت ہو. منجا کامل ہے بولتے نا، معلوم منجے کامل ہے، جانڈس، وہ بیمار ہو رہا، ہر ایک کو پیلا پیلا بولتا. کیا بھائی اب پیلے پیلے ہی نا. کسے دیکھتے ہی بولنا شروع کرا ہوتا، کیا بہت پیلے پیلے دکھتے ہی نا. بابا میں پیلا نہیں، تیری آنکھیں پیلی ہو گئی، تیرے اندر ہے مصیبت، تیری آنکھ پیلی ہو گئی. اب وہ پیل سب کو پیلا بتا رہی ہے. اسی طرح تیرا ذہن گندا ہو گیا ہے. اب تجھے جو بھی دکھ رہا ہے گندا دکھ رہا ہے، کیونکہ تیرا ذہن ہی گندا ہے. بات سمجھ میں؟ تیرا ذہن ہی گندا ہے. یہ نکلا کمپیر کرنے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے. کتنا احمق ہوگا. پھر بھی کیا عالم علماء کیا کی فلاں فلاں لسٹاں. اور آج کل تو ایک پھر نیا پیٹرن چل رہا ہے، ہر جگہ وہ پیٹرن اب پھر ہو گیا ہے. کیا فارغ التحصیل کسی مدرسے کا ہونا، اس سے ہی سنو. ارے یہ کب سے مدارس شروع ہوئے؟ ٹھیک ہے، اس کے اوپر میں جانا نہیں چاہتا. بات سمجھ میں ہی. کون فارغ؟ علم حاصل کرنے والا فارغ. ہاں وہ مدرسے میں پڑھنا کیا کون بولے؟ کس نے کہا؟ بزرگوں کی خاک پاپے پڑے رہیں گے تو کیا کی ہو جائیں گے؟ چرنوں چومو، قدم بوسیاں کرو، کفے پاؤ اٹھاؤ سر میں رکھ لو، نالینوں کو سر میں رکھ لو، آباد ہو جائیں گے، آباد ہو جائیں گے. تمہارا دماغ جو اس جسم کے تحت سر میں ہوتا ہے نا، اس کے اوپر رکھ لو. یہ بتاؤ کہ میری ہے، میرا یہ عقل، میری یہ جو عقل ہے وہ میرے آقا کے قدم کے نیچے جو نالین ہے اس کے نیچے. عرش جب آ جاتا ہے نیچے نالین کے، ہماری عقلیں نہیں آئی تو پھر فائدہ کیا؟ بات سمجھ میں آئی؟ تو یاد رکھو بابا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بول دے جائیں تو بول دے جائیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا النبی، اے غیب جاننے والے. یا اللہ، اب کیسے پکار رہا ہے حضور کو؟ اے رازداں، اے غیب کو جاننے والے. یا ایھا النبی، اے غیب جاننے والے. شاہدوں، یا ایھا النبی انا ارسلناک، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا. شاہدوں، گواہ بنا کر ساری کائنات پر، ساری کائنات پر آپ کو گواہ بنا کر بھیجا. اب گواہ کون ہوتا ہے؟ جو اسپاٹ پہ ہو. گواہی کون دے سکتا ہے؟
ہیں جج کے سامنے چلے گئے کیا وٹنس دینے کے لیے، گواہ دینے کے لیے وٹنس بن کر چلے گئے. اب جج پوچھا اس وقت کا تو وہاں تھا کیا؟ تو وہاں نہیں تھا. پھر کہاں تھا؟ گھر میں سولے کو تھا. پھر کس نے کہا؟ ایسے ہی سن کے آ گیا. بولے اتر بولے نا پہلے اس کو اندر ڈک لو. بولے گواہ کون؟ اسپاٹ پر رہنے والا. گواہ کون؟ اپنی آنکھوں سے دیکھنے والا. بات سمجھ میں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا رسول اللہ آپ تمام میرے کائنات میں جتنے عبدیت ہیں بندے ہیں میرے سب پر آپ گواہ ہو جائیں. آپ گواہ دیں کہ کون اچھا کون برا. اللہ اکبر اللہ اکبر. اور ایمان کے بارے میں گواہ دینا ہے حضور کو. ایمان کی حقیقت کیا؟ خالی ظاہر نہیں باطن. ہمارے باطن سے واقف ہونا، یہ طاقت رکھنا، یہ طاقت رکھنا. خالی ایسا ہی نہیں کہ نظر سے دیکھ لیے اور گواہ دینے چلے گئے. نہیں، یہ مسئلہ نظر کا ظاہری مسئلہ نہیں ہے، یہ تو باطنی مسئلہ ہے. ایمان کا مسئلہ ہے، یہ تو باطن کا مسئلہ ہے. اقرار باللسان تک ٹکرائے نہیں قصہ. یہ تصدیق بالقلب، قلب کا معاملہ ہے. اب قلب کے معاملے کو بھی سرکار شہادت دینا ہاں یہ مسلمان یہ مومن. اب قلب کو بھی دیکھ رہے ہیں، قلب کو بھی جان رہے ہیں، یعنی ہمارے ظاہر اور باطن سے واقف کون؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. وہ بھی کب سے؟ شروع سے. کیونکہ آپ مخلوق اول. اب جتنی مخلوق ہے سب پر آپ شاہد، سب کی گواہی دینے والے. ہاں یہ صحیح، ہاں یہ صحیح، ہاں یہ صحیح، ہاں یہ صحیح. بات سمجھ میں؟ اور وہ بھی کس کے آگے گواہی دینا؟ جج کے آگے نہیں. جج سولے کو رکھتا، گواہی دینے والا جھوٹ بھی بول کے گواہی دے کے چلے جاتا. یا وہ نہیں، خود اللہ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، پھر اس کے اوپر گواہی دینا. وہ خود دیکھ رہا ہے، وہ خود ہمارے ساتھ ہے، وہ خود اندر و باہر سے کو جانتا ہے. اب اس کے اوپر گواہ کون؟ حضور اقدس. اللہ اکبر. یہ رتبہ کسے ملا؟ تو آپ کی شان کیا؟ اب آپ کی ابتدا کہاں، آپ کی انتہا کہاں؟ بات سمجھ میں آئی؟ اللہ اکبر. یہ شفاعت جو درجہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو رتبہ ملا ہے شفاعت کا، آپ شافع محشر ہیں، شفاعت کبریٰ میں ہوں گے. کیسے ملا یہ؟ آپ کو آپ پہلے شاہد، اس شہادت کی وجہ سے آپ کو شفاعت، مرتبہ شفاعت. کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، اندر اور باہر سے جانتے ہیں. بات سمجھ میں؟ اپنے امت کے بارے میں فقط نہیں جانتے، کائنات کے ذرے ذرے کے بارے میں جانتے ہیں. کون؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا. اب یہ کہے یہ کیسا ہوگا بھائی؟ وائے حضور عبداللہ، حضرت عبداللہ کے سے حضرت آمینہ کے پیٹ سے آئے دیوانے ہیں. تیرے خدا پر اتنا تجھے بھروسہ نہیں ہے تو پھر خدا کو کیوں پیارے مانا؟ تو محمد کو نہیں بول رہا ہے، تو خدا پہ بول رہا ہے. تو بات سمجھ میں؟
چیز کی تعریف چیز بنانے والے کو لگتی ہے، چیز کی مذمت کسے لگتی ہے؟ چیز بنانے والے کو لگتی ہے نا. کوئی کچھ کھانا بنا دی عورت، مزہ آ گیا تو تعریف کرنے لگے تو کتنی خوش ہو جاتی، خوش ہو جاتی، کیوں؟ میں نے بنایا. مذمت کرنے لگے کتنا غصے میں آ جاتی، آتی نہیں آتی؟ پلیٹ اڑا کے پھینک کے مارتی نہیں؟ بات سمجھ میں آئی؟ تو چیز کی تعریف بھی خالق کو جاتی ہے، مذمت بھی. رتبہ اللہ کا جانا ہی نہیں، تو کیسے جانے گا؟ تو خود تیرے ذہن کے اعتبار سے اللہ کو چھوٹا کر دیا. اگر نہیں ہو سکتا حضور کو بولا تو بات سمجھ میں آئی؟ کیونکہ نہیں، اللہ نہیں دے سکتا، کیونکہ یہاں انا ارسلنا کا اللہ نے یہ نہیں کہا کہ آپ خود سے ہے ہی نہیں، کوئی نہیں ایک ذرہ بھی، سب اس سے ہے نا. اللہ کی شان اللہ ہی کو نہیں جان کے سجدے پہ سجدے کر رہا ہے اور اتراتا پھر رہا ہے. ہاں میں اللہ کو میں سمجھے سکا کون سمجھے، میں سمجھے سکا کون سمجھے، میں شرک سے دور ہوں، میں کیا کی ہوں، خبر کو میں نہیں خبر کو جاتا. خبر کو تو نہیں گیا تو ایک دن تجھ کو لے کے جانا پڑے گا. چلے جا عزت سے، دیکھ لگو تو بھی آئیں گا نہیں. بات سمجھ میں نہیں گیا تو کھینچ کو تر 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 کھسیٹ لگ جاتے نا، لے جاؤ گڑے میں ڈالیں گے. یہ کورونا آیا ڈگل کو چھوڑا لیں گے تجھے، وہ بھی دیکھ لیے نہیں تماشا. بات سمجھ میں، خبر کی عزت نہیں کرے، خبر ایسا کھولی منہ، ڈگل کو چھوڑے تو ایسا جھاگ کو دیکھے تو بھی دکھتا نہیں، اتنا اندر چلے گا. بات سمجھ میں، یہ سب بات دیوانے کر لے کو پریا برباد ہو جائیں گا. تو حضور کی شان کو گرانے جا رہا ہے بے وقوف، وہ حقیقت میں اللہ کی شان ہے. حضور بندہ ہے، بندہ ہے، بندہ ہے، بندہ ہے. جو کچھ اس بندے سے تجلیات کا ظہور ہو رہا ہے وہ اللہ کا. بات سمجھ میں، وہ اللہ سے، وہ اللہ کا عطا کردہ. کیا اللہ میں یہ قدرت نہیں کہ ایک بندے کو یہ کمال عطا کرے کہ وہ ہر بندے کے ظاہر اور باطن کو جانے؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پورے عید میلاد النبی عاجز بول دلا تو میں اب جا کو میں دوسری جگہ کیا بولنا اسے بابا. میلاد النبی ہے، میلاد النبی پہ بولو بول کو حاجد میں پورا بول ڈال کو. اب میں کیا دوسری جگہ جاؤ کیا بولوں؟ چلو سنو، الحمدللہ 1000 بار سنیں گے مدحت رسول. سنتے 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 مزہ آتا ہے، کیونکہ محبوب ہے. ہم کون ہیں؟ آپ کے غلام ہیں، ہمارے آقا ہیں. آقا کی تعریف سننے 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 ہی مزہ آتا ہے. بات سمجھ میں ہی؟ تو گورا ہے اگر کو کسی کو بول دیے وہ گورا ہے، ایک وقت بول دیے تو کافی نہیں، 10,000 بار بھی گورا ہے گورا ہے گورا ہے بولنے جھومے گا نا. یہ 1000 بار میں اسے میں بولوں تو گورا ہے تو گورا ہے تو ناچے گا نا. یہ نہیں خوشی آئے گی نا. جتنے بار بولوں میں اتنے بار وہ خوش ہوگا اور اتنے بار مجھ سے محبت بڑھتے جائے گی، میرے سے محبت بڑھتے جائے گی. میں بھی حضور کی مدحت بیان کرتے رہوں کرتے رہوں کرتے رہوں. وہ اللہ سن رہا ہے نا، اللہ چاہتا ہے نا سننا. کون سننا چاہتا؟ چیز کی تعریف کون سننا چاہتا؟ خالق سننا چاہتا، بنانے والا سننا چاہتا. بات سمجھ میں آئی؟ کھانا پروس کے آ کے کھڑ جاتے کیوں؟ تعریف شروع ہو گئی، اب دسترخوان چھوڑ کو نہیں جاتے، شروع سے لے کو آخر تک کھڑے رہتے کی. تو اب تو تعریف شروع ہو گئی، اب تعریف پہ تعریف، تعریف پہ تعریف، تعریف پہ تعریف سننا. بات سمجھ میں آئی؟ یہی ہے اللہ تعالی کی حمد. پھر اللہ کی حمد کیا؟ اللہ کی حمد کرو، اللہ تعالی کی حمد کرو. کیا کریں گے حمد؟ تعریف رسول اللہ ہی حقیقت میں اللہ تعالی کا حمد.
बात समझ में आई? रसूल की तारीफ ही, किसका हमद? अल्लाह ताला की तारीफ, रसूल खुद की तारीफ, क्योंकि रसूल ही की जात कुछ समझ में आ सकती है, वो जात तो कुछ भी समझ में नहीं आ सकती। रसूल की जात अल्लाह ने ये करम फरमा दिया कि कुछ ना कुछ तो रसूल की जात समझ के दायरे में लाया। बात समझ में? क्यों? तारीफ हो रसूल अल्लाह की, वो तारीफ हकीकत में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की नहीं, वो हकीकत में तारीफ अल्लाह ताला की। अल्लाह ने फरमाया इन्ना अरसलनाका शाहिदन। हाँ, मैं अब ले लगा को उसे गेट अंदाल को बंद करे तो कौन बंद करो बोले? वो अल्लाह वो कब आए तू तारे यहाँ, वो तब का किस्सा, वो हुजूर के 40 साल होने के बाद, नबी नबूवत मिल जाने के बाद, उसके बाद क्या, उसके बाद इसके बाद उसके बाद वहां है वैसा। जो चीज इतलाक है, मुतलक माना लेती है, उसे मुक़य्यद करने का हक है ही नहीं ना। बात समझ में? शाहिदों, फिर क्या? व मुबश्शिरों, व मुबश्शिरों, खुशियां अता करने वाले। तो कायनात में जो कुछ खुशियां हैं, है ना, कायम है तो खुश है ना, जिंदगी है तो खुश है ना। क्या भाई बहुत थक गए? क्या कह रहा था मैं? हाँ हाँ, खियाम, हमारा खियाम ही एक बहुत बड़ी क्या है, खुशखबरी है ना। हमारी जिंदगी, मर गए गधे क्या शुरू हो जाता, धाए धाए रोना शुरू हो जाता नहीं क्या? खुशियां चले जाती नहीं क्या? शादी आने बचते घर के अंदर है, मैयत के घर के अंदर है नहीं ना, शादी आने बंद हो जाते ना, सब बंद हो जाते ना, धूम बंद हो जाता, आदमी के चेहरे उतरे हुए रहते, आंखों से पानी टपकते होते, भूख मर जाती, खाना सामने रखा जाता, मनवाया जाता, भाई थोड़ा खा ले, भाई थोड़ा खा ले, भाई थोड़ा खा ले, सब्र कर सब्र कर। खाना उतरा तो ना खाएगा। बात समझ में? तो खियाम जो है, मौजूद जो है, ये खुद एक खुशखबरी है। ये खुशखबरी अल्लाह ने फरमाया आप मुबश्शिरों, आपसे खुशखबरी, यानी आप हैं तो ये है, आपकी हयात से कायनात की हयात। अना मिन नूरिल्लाह व कुल्लु शैइन मिन नूरी, हर शय मौजूद है, कौन सी भी शय मौजूद है आपके वजूद से। आप मौजूद तो शय मौजूद। अब ये कितनी बड़ी खुशखबरी है ना, कितनी बड़ी खुशखबरी। व नज़ीरा, डराने वाले। डर नहीं तो खुशी नहीं, रात नहीं तो दिन नहीं, दिन नहीं तो रात नहीं। बात समझ में? गर्मी नहीं तो ठंडक ही। कनाडा में जा रही ना, ठंडक की ठंडक नहीं, खुशी मिलेंगी नहीं। यहाँ थोड़ी सी ठंडी हवा चल जाए, क्या हशाश बशाश हो जाता इंसान। हाँ क्या हवा, ठंडी हवा भाई, भागो क्या है नहीं, वहां तो आइस पर दबको रहना है। बात समझ में? खुशी नहीं तो मतलब क्या हुआ, गर्मी ही ठंडक की वजह से खुशी देती है, और ठंडक ही गर्मी की हकीकत बयान करती है और उससे खुशी मिलती है। बात समझ में? तो डर ही, खौफ ही खुशी को जाहिर करता। जिसके दिल में खौफ ना हो वो खुशी को क्या समझेगा, वो खुशखबरी को क्या समझेगा। मौत है तो जिंदगी हमारे पास वैल्यूएबल है ना। मौत नहीं होती तो जिंदगी वैल्यू होती, देख रही ना आज
100 तो बहुत दूर की बात, 90 के ऊपर आदमी चला गया तो उसकी आज भी हिसाब में आदमी रहता क्या? हमें बहुत मोहब्बत करते हैं, हमें बाबा को छोड़ को क्या भी करते नहीं, बाबा कहाँ ही जी तुम्हारे तो कहाँ की पड़ेगी, उनको कहते ही मालूम क्या, तो अब कहाँ से भाई उनको जाको बोले तक कि हमारी मैयत निकले की सुने चाहता नहीं उनको, और वो समझेंगे भी नहीं उन्होंने कौन से की जमाने के। अब भी उन्होंने क्या बोलते हैं, दुआना में जाको ले लगाना, गोश्त बोलते हैं दुआना में, दुआना में आना मालूम, अब बोले तो भी कोई भी समझेंगे नहीं, ये कहना दो आना, चार आना, चार आने देखो 1 महीने का सौदा लेको आओ बोले कहते क्या हमारे अंसर मौला, 4 आने देखो 1 महीने का सौदा लेको आओ बोले कहते। अब वैसे लोगों को जाको क्या भाई बोलना, आई उनो आई होगा ना, खत्म ना, बात समझ में आई। इसीलिए सरकार क्या है, खुशी और डर, खुशखबरियां, खुशियां देने वाले फिर डर भी सुनाने वाले, दोनों भी। क्यों? अब इसके लिए एक, इसके लिए एक बोले तो 2 मर्तबे का एक बंदा होना अल्लाह को पसंद नहीं, वो वाहिद और उसकी मखलूक में जो आला रुतबा रखने वाला वो भी वाहिद रहना। बात समझ में आई? समझ में आई? हाँ, अब वहां 2 नहीं, वहां 2 मौला को पसंद नहीं, 2 अल खल्क एक ही, तो खुशखबरी भी आप ही, डराना भी आप ही, दोनों शान आप ही के तहविल, जलालियत भी आप ही, जलालियत के ज़ुहूर भी आप ही, जमाल के ज़ुहूर भी आप ही। बात समझ में आई? अल्लाह समझने की तौफीक अता फरमाए। बात समझ में, मुबश्शिरन व नज़ीरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत वक्त हो गया, इंशाअल्लाह मैं यहीं ख़त्म करता हूँ, आयत तो पूरी हुई नहीं। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमको जो माह नूर अता फरमाया है, इस माह नूर में हमें क्या अता फरमाए, मग़फ़िरत का तोहफा अता फरमा दे, हुजूर की मोहब्बत से हमारे दिलों को माला माल कर दे। सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। सब अपने अपनी जगह खड़े हो जाएं, नजराना सलाम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में पहुंचा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका। रहमतों का तू समंदर, दो जहां तेरे शनावर, और मेरी है नूरे दावर, प्यास है सहरा से बढ़कर, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका। नूर के तुम वो शजर हो, हर नबी जिसका समर हो, शामे हस्ती के कमर हो, सदफे जाके दोहर हो, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका,
یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ جاویدہ تیری تجلی قلفی کا تیری تجلی دو جہاں تیری تجلی لامکاں تیری تجلی یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ میری قسمت بھی جگانا خواب میں تشریف لانا اپنے قدموں میں بلانا مجدے بخشی سنانا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ دور کر دو نا تمامی دل بنے رومی و جامی قادری چشتی نظامی دھڑکنوں کی لو سلامی یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ غوث کا دیدار دے دو خواجہ کے اسرار دے دو آمیری معیار دے دو یا نبی کردار دے دو یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ جانو ایمان رضا ہو روح عرفان رضا ہو عید وجدان رضا ہو بزم امکان رضا ہو یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ رسولنا سلام علیکہ قطبنا سلام علیکہ شیخنا سلام علیکہ مولانا سلام علیکہ صلی اللہ سلام علیکہ صلی اللہ سلام علیکہ صلی اللہ سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ الفاتحہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له ان الله وملائكته يصلون على النبي
یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک اللهم اوصل ثوابها ما قرانا من كلامك العظيم وما صلينا ونبيك الكريم الى روح سيدنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الى ارواح جميع الانبياء والمرسلين والشهداء والصالحين اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين خصوصا الى ارواح حضرت سيدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وغریب نواز رحمۃ اللہ علیہ وجمیع الاولیاء اکرام رحمکم اللہ خصوصا الى ارواح حضرت پیر عامر کلیمی شاہ نوری المعروف بخواجہ فقیر نواز رحمۃ اللہ علیہ وقوقب شاہ عامری رحمۃ اللہ علیہ وجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات من احیاء والاموات برحمتک یا ارحم الراحمین ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار اللہم اشفی اولاد شیخنا شفاء کاملا عاجلا مستمرا اللہم طول حیاتہم مع صحت وسلامت والعافیہ اللہم اشفعنا شفاء کاملا عاجلا مستمرا اللہم طول حیاتنا مع صحت وسلامت والعافیہ اے خالق ہر بلند و پستی شش چیز عطا بکن سے ہستی ایمان و امان و تندرستی علم و عمل و فراغ دستی وبی وسیلتنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی النبی العمی وعلیہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ اللہم تقبل هذه الدعاء وبجاہ سیدنا شیخ المحترم رحمۃ اللہ علیہ وبجاہ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وبجاہ سید المرسلین خاتم النبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد یا ربی صلی علیہ وسلم۔ آپ کے گھر میں کچھ بھی میٹھا ہے تو آپ کھا لیں، ہمارے گھر میں تو کچھ میٹھا ہے ہم کھائیں گے، اللہ خیر کرے انشاءاللہ۔ ہاں ایک ضروری اعلان ہے کہ 12ویں کے دن یعنی 20 پر 8 تاریخ کو، اب تو آج اعلان ہو گیا کہ چاند دکھ گیا، تو 20 پر 8 تاریخ کو جو میلاد النبی ہے، میلاد النبی کے دن خانقاہ کوکبیہ اوتو کٹے میں یعنی وہاں آثار مبارک کی زیارت ہے، آپ سب کے سب شامل ہونا آثار مبارک میں انشاءاللہ بہت بہتر ہوگا، یعنی ہمارے طرف سے میلاد النبی ہے، عید میلاد النبی ہے، شامل ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔